ان کے پاس ایک شخص آیا مرید بننے کے لیے. آ کر کہنے لگا سیدی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی نظر اس کے دل پر پڑی. دل دیکھے، خانہ دل کے اندر جھانکے تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی نے یہ کہا تھا کہ نظام الدین اولیاء کے پاس جاؤ، مرید ہو، دولت مند ہو جاتے. اور اس کے دولت کے خواہشات میں سب سے زیادہ اس کو سونا پسند تھا، گولڈ زیادہ پسند تھا اس کو. نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کہے ٹھیک ہے میں تمہیں مرید بنا لوں گا، ایک کام کرو، میں طہارت کے لیے جا رہا ہوں، پانی میسر نہیں ہے، خانقاہ کے دوسری طرف ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں، مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ، جا کر مٹی کے ڈھیلے لے کر آؤ میرے لیے. ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے ہی سونا بن گیا. اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر دوسری طرف ہاتھ بڑھایا تو وہاں بھی سونا بن گیا. اب بھول گیا کہ محبوب الہی نے کہا تھا کہ میرے ضرورت کے لیے ڈھیلا لے کر آؤ. اب وہ جو دل کے اندر سونے کی چاہت تھی، جو لالچ تھی، اب وہ تڑپ پڑ گئی. اب وہ ڈھیلا لیتا، اپنے جیب میں ڈال لیتا، جتنے جگہ ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا. اب اتنا سونا وہ جمع کر لیا کہ اس کے پاس رکھنے جگہ نہیں ہے. اب نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ آواز دیتے ہیں کیا ہوا، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگا سیدی میں جتنے بھی ڈھیلوں کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا اب یہ ڈھیلے سے طہارت ہوتی ہے، سونے سے نہیں. جو طہارت بھی اس لیے ہوتی ہے ڈھیلے سے کہ وہ طہارت جہاں کچی رہتی ہے ڈھیلا اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا. سونے کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی، سونے کے اندر تو وہ سوچ کر یہ جہاں کہیں میں ہاتھ لگاتا ہوں وہ مقام سونا بن جاتا ہے. اب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس سے تو طہارت نہیں لی جاتی. نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہنے لگے کہ اے کم بخت، اے بے وقوف، کس کی چاہت میں تو پڑ گیا ہے؟ جو چیز تیری طہارت تک نہیں دھو سکتی وہ تیری دنیا کیسے سنوار سکتی؟ ہمارے پاس تو ہماری خانقاہوں میں جہاں چاہے وہاں ایسا دنیا پڑی ہوئی رہتی ہے، ہمارے خدموں میں دنیا ہے، اور تو دنیا کی چاہت کو لے کر آیا. آخرت کی اور اللہ کی چاہت ہمارے سامنے لانا. جو یہ چاہت سے ہماری بارگاہ میں آتے ہیں ہم اس کو خدا نواز کر بھیجتے ہیں، خدا کی یاد اس کو دلا کر بھیجتے ہیں.